السلام علیکم فرینڈز، آج ہمارے کچن میں بننے جا رہا ہے پالک گوشت۔ یہ بہت ہی مزیدار ڈش ہے۔ جس طریقے سے میں بناؤں گی آپ سٹیپس کو فالو کریں گے تو انشاءاللہ سب کو کھانے میں بہت مزہ آئے گا۔ انگریڈینٹس میں شامل ہے بکرے کا گوشت 1 کلو، پالک کی ہم نے 2 گڈی لی ہے، اور اس میں جائے گا پیاز۔ جو میئرمنٹ ہے وہ ساتھ ساتھ شو ہو رہی ہے، تو آپ اس کے مطابق لے سکتے ہیں۔ ٹماٹر جائیں گے اس میں، لہسن اور ادرک جائے گا، پھر اس کے بعد نمک، مرچ، ہلدی اور سوکھا دھنیا۔ اور اس میں جو ہم میتھی شامل کریں گے وہ ہم سوکھی میتھی شامل کریں گے، خشک میتھی، اور اس کے بعد جائیں گے شلجم۔ تو چلیے پھر سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے گوشت لیا ہے، اس میں تھوڑا سا پانی ڈالا ہے، اور ساتھ ہی ہم سارے مسالے اس میں ڈال دیں گے۔ فریش مسالے دیکھ رہے ہیں آپ، جیسے کہ پیاز ڈلا ہے، پھر ٹماٹر، پھر لہسن، ادرک ابھی ہم نے اسکپ کر دیا ہے، وہ ہم اینڈ میں ڈالیں گے۔ ان سارے مسالوں کو ہم اکٹھا ہی چڑھا دیں گے۔ نمک، مرچ، ہلدی اور خشک دھنیا بھی بیچ میں چلا جائے گا، اور آئل جو ہے وہ ہم حسب ضرورت ڈالیں گے فی الحال، اور باقی ہم آہستہ آہستہ بعد میں ضرورت کے مطابق جس وقت بھنائی کریں گے اس وقت ہم بیچ میں ایڈ کرتے جائیں گے۔ اب ہم ساری چیزوں کو مکس کر کے، چمچ کے ساتھ مکس کر کے ڈھکنا دے کے اوپر ان کو پکنے کے لیے رکھ دیں گے۔ تو ابھی فرینڈز آپ نے دیکھا ہوگا میرے پاس شلجم جو ہے وہ فریز ہوئے تھے، پالک بھی فریز ہوئی بھی تھی۔ تو میں یہ کرتی ہوں کہ چیزیں بازار سے لا کے ان کو کاٹ کے صاف کر کے بنا کے ان کو فریز کر لیتی ہوں، جب پکانی ہوتی ہیں اس وقت نکال لیتی ہوں۔ تو دوسری جانب ہم نے یہ کیا ہے کہ پالک لی ہے، اس میں ہم نے تھوڑا سا پانی ڈالا ہے، زیادہ پانی نہیں ڈالیں گے، اور اس کو بوائل کرنے کے لیے رکھ دیں گے۔ تو جناب ہم نے اس وقت ڈھکنا اتار لیا ہے، گوشت ہمارا گل گیا ہے، پانی بھی تھوڑا کم ہو گیا ہے۔ اب یہاں پر سٹیج ہے اس کو گوشت کو بھوننے کی، تو اب ہم گوشت کی بھنائی کرتے ہیں۔ تھوڑی دیر کے لیے گوشت کو بھون کر ہم گوشت کو علیحدہ کر لیں گے، اور جو دوسری سائڈ پہ ہم نے پالک ابالنے کے لیے رکھی ہے اس کو ہم مسالے میں شامل کر لیں گے۔ گوشت کو فرینڈز ہم نے نکالا اس لیے ہے کہ ہمیں بوٹیاں جو ہیں وہ گلی ہوئی بھی چاہیے اور کھڑی کھڑی بھی چاہیے، مطلب ثابت بوٹی چاہیے، گوشت ہمیں بیچ میں مکس ہوا نہیں چاہیے۔ تو بس اس لیے ہم نے اس کو پہلے نکال دیا۔ اب ہم کریں گے اس کی پالک کی بہت اچھی سی بنائی۔ تو پالک جو ہے یہ ڈوڈی پالک ہے، اگر آپ چاہتے ہیں تو بازار میں اگر اویلیبل ہو آپ کو تو آپ لاہوری پالک بھی لے سکتے ہیں۔ تو یہاں پر فرینڈز ہو رہی ہے پالک کی اچھی سی بنائی، آئل جو ہے وہ علیحدہ ہونا شروع ہو گیا ہے، لیکن ابھی تھوڑی کسر ہے۔ تو اس سٹیج پر ہم ڈال دیں گے شلجم، اور شلجموں کو پالک کے ساتھ مکس کر کے اچھی طرح اس کی بھنائی کریں گے، لیکن بالکل ہم نے شلجم پالک کے ساتھ بیچ میں مکس ہی نہیں کر دینے کہ ان کا اپنا جو ایک ایگزسٹنس ہے وہ ہمیں نظر ہی نہ آئے۔ ہمیں شلجم بھی پالک میں نظر آنے چاہیے، جو کہ اس سالن کی خوبصورتی ہے کہ شلجم بھی نظر آ رہے ہیں، بیچ میں ڈلے ہوئے ہیں، گوشت کے اندر پالک بنی ہوئی ہے۔ تو اب ڈالیں گے ہم میتھی، اسی سٹیج پر ہم ساتھ ہی تھوڑی دیر بعد میتھی ڈال دیں گے، خشک میتھی۔ میئرمنٹ میں نے ساری آپ کو شو ہو رہی ہے اسکرین کے اوپر، اس کے مطابق آپ لے سکتے ہیں، لیکن اس میں کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے، آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق ہر چیز لے سکتے ہیں جس طرح آپ مطلب اپنی مرضی سے ڈالنا چاہیں۔ تو اب اس کی کرتے ہیں بھنائی تاکہ میتھی کی خوشبو بھی آ جائے اور شلجم بھی گل جائیں، اور سالن ایک اچھا سا سالن کی ایک لک اچھی سی نکل آئے۔ تو اب آپ دیکھ رہے ہیں میں شلجم کو تھوڑا سا پریس کر رہی ہوں، اور مجھے پتہ چل رہا ہے کہ شلجم بھی گل گئے ہیں، آئل علیحدہ ہو گیا ہے۔ تو اب اس سٹیج پہ ڈالوں گی میں ادرک، اور ادرک کو میں نے کرش کر لیا ہے، آپ چاہیں تو گرائنڈ کر لیں، کرش کر لیں، کوٹ لیں، جس طرح بھی آپ کی مرضی ہے، لیکن وہ ڈالنا آپ نے لاسٹ میں ہی ہے، کیونکہ اگر لاسٹ میں ادرک ڈالیں تو اس کی بڑی اچھی سی خوشبو سالن میں آتی ہے۔ میں ہمیشہ کوشش کرتی ہوں کہ میں لاسٹ میں ہی ڈالوں۔ تو اب ہم نے تھوڑا سا پانی ڈالا ہے، وہ اس لیے کہ ہمیں سالن جو ہے وہ بالکل ڈرائی فارم میں نہیں چاہیے، ہمیں تھوڑا سا گریوی والا، تھوڑا سا یمی سا ٹیکسچر اس کا چاہیے، تھوڑا سافٹ لک کے ساتھ چاہیے۔ تو اب آپ دیکھیں آپ کے سامنے ہی ہے سالن، اس کو ڈش آؤٹ کرتے ہیں اور آپ کو پھر دکھاتے ہیں کہ سالن کیسا ہے۔ اور آپ دیکھیں گے کہ گوشت جو ہے وہ بالکل گلا ہوا ہے، بہت سافٹ ہے، کھانے میں بہت مزہ آئے گا، بہت جوسی ہوگا، اور سالن بھی ماشاءاللہ بہت مزیدار ہے۔ اور جیسی میری ریسیپی ہے اس کو آپ فالو کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ سب کو بہت مزہ آئے گا۔ مجھ سے تو فرمائش کر کے سب لوگ یہ ڈش بناتے ہیں، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ سب کو بہت مزہ آتا ہے۔ اور جس وقت میں سالن یہ سارا ڈش آؤٹ کر لوں گی تو لاسٹ میں ہم اس میں گرم مسالہ 2 چٹکی اوپر سے ڈالیں گے۔ گرم مسالہ میں کھانے کے بیچ میں نہیں ڈالتی کیونکہ بعض لوگ پسند نہیں کرتے، اور کیونکہ گھر میں بچے ہوتے ہیں ان کو تو بالکل بھی اچھا نہیں لگتا کہ گرم مسالہ ڈالا ہے۔
اور مطلب ان کو ٹیسٹ اس کا اچھا نہیں لگتا، تو میں بس تھوڑا سا اوپر سے بھی ڈال دیتی ہوں، تو آپ چاہیں تو آپ کھانے کے اندر بھی ڈال سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ فالو کریں گے میرے سٹیپس کو تو سب کو بہت مزہ آئے گا۔ اور یہ دیکھیے گوشت کیسا گلا ہوا بھی ہے اور ثابت بوٹی بھی نظر آ رہی ہے، ایسا ہی ہونا چاہیے، اور شلجم بھی بیچ میں نظر آ رہے ہیں، تو شاید آپ کو کیمرے میں نظر آ رہے ہوں، لیکن یہ بیچ میں مکس ہوئے ہوئے ہیں، اور یہ والی جو ڈش ہے یہ چاولوں کے ساتھ سرو کی جاتی ہے ہمارے گھر میں۔ اور اگر آپ کو مولی کے ساتھ کھانا پسند ہے پالک، تو آپ شلجم کی جگہ مولی ایڈ کر سکتے ہیں، باقی پروسیس یہی ہوگا۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کرنا بالکل بھی نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔